درویشوں کا ڈیرا 43واں خواب نامہ خوددار ہے مغرور نہیں 20 جون 2018 اے درویش، رابعہ عید کے ہنگاموں کے بعد آداب پیش کرتی ہے۔ وہ ہنگامے جو رابعہ جیسے انسان کے لیے بے معنی وقت کا ضیاع ہیں، مگر چونکہ رابعہ روایت کی زنجیر میں بھی اخلاص سے بندھی ہوئی ہے، اسے یہ روایت کی طرح نہیں توڑنی، ورنہ رستہ آسان تھا۔ رابعہ کو درویش کا خط پڑھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے کھلی و بند آنکھوں کے خوابوں کو تعبیر مل گئی، اس لیے وہ شانت جی رہا ہے اور شانت رخصت ہوگا۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ رابعہ سب کو سکون کی دعا دیتی ہے کیونکہ اسے اس کی قیمت کا معلوم ہے۔ رابعہ آج رنجیدہ بھی ہے کہ ایک بڑا لکھاری مرتا نہیں بلکہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج مشتاق احمد یوسفی کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر جب رابعہ کو ان کی علالت کی خبر ملی تو اس نے یہی دعا کی، پروردگار تو نے جو بھی لکھا ہے ان کے لیے آسان فرما دے۔ رابعہ کسی کو زندگی کی دعا نہیں دیتی، اسے کبھی کبھی لگتا ہے یہ دعا بد دعا کے مترادف ہے۔ رابعہ کی مشتاق احمد یوسفی سے ایک خاموش ملاقات ہے۔ جب وہ کراچی گئی تو اقبال نظر نے اپنے بھائی انجم ایاز کے ہاں ایک خوبصورت جگہ وسٹا اپارٹمنٹس فیز 4 میں ایک چھوٹی مگر پرتکلف و باوقار دعوت کا اہتمام کیا۔ ان میں مہمانان میں مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی موجود تھے۔ انجم ایاز صاحب خود آرٹسٹ ہیں، لہٰذا ان کا گھر کسی آرٹ گیلری کی طرح سحر انگیز اور پرسکون تھا، اور یہ ان چند ادبی تقریبات میں سے ایک تھی جو رابعہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہاں مشتاق احمد یوسفی صاحب سامنے تشریف فرما تھے، وہی مسکراتا چہرہ، وہی تابہ آنکھیں، بس وہ ایک پہلی اور آخری خاموش ملاقات تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد نے انہیں نظر انداز کیا۔ اے درویش، کسی کو کیسے سمجھایا جائے کہ تخلیق کار ہونا کس قدر جان لیوا عمل ہے، کہ وہ خود تو عمر بھر حالت نزا میں رہتا ہے مگر اس کے ساتھ والے بھی اس درد سے گزرتے ہیں۔ تخلیق کار چونکہ عمر بھر حالت نزا میں ہوتا ہے، اس لیے روایت کے مطابق خاندان تو بنا لیتا ہے، نبھا نہیں پاتا۔ چاہتے اور سمجھتے ہوئے بھی وقت نہیں دے پاتا، اور مقافات عمل کے طور پر جب اسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر والے اسے وقت نہیں دے پاتے۔ یوں بھی دنیا بھر میں مشاہدہ کر لیجئے، جن مشہور و معروف افراد کے بہت سے فینز اور چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں گھر سے کبھی پیار نہیں ملا ہوتا، چاہے یہ پیار والدین کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، بیوی، شوہر اور بچوں کا ہو۔ فطرت کی ایک الگ ہی تقسیم ہے جس کے سامنے سماج کے سب فلسفے بے بس ہیں، اور اندر کی تنہائی ہی تخلیق کا سب سے بڑا موجب ہے۔ ایک تخلیق کار اپنے لفظوں سے، اپنے رنگوں سے، اپنے فن سے اپنی تنہائی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ان میں خود کو اور خود سے پیار کرنے والوں کے خواب بن رہا ہوتا ہے۔ وہ خواب بعض اوقات کاری کی تعبیر بن جاتے ہیں۔ گھر اور گھرانہ، یہاں تخلیق کار اکثر ناکام ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم مان لیں بے قدری اور قدر کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے رابعہ کبھی تخلیق کاروں کے گھرانوں کو بلیم نہیں کرتی۔ وہ سب اس گلستان کے وہ پھول ہیں جن سے کائنات رواں ہے۔ تخلیق کار باغ امن کا وہ بیج ہے جس کا پھل اس کی فنا کے بعد ملتا ہے۔ رابعہ کو درویش کے والد کا خیال بھی اچانک آ گیا کہ جب وہ صوفی ہو گئے تو ان کی شریک حیات پہ کیا بیتی ہوگی، کیونکہ تخلیق کار درویش، صوفی، فقیر، توحید مست کیفیات، یہ سب ناقابل بیان ہیں، ناقابل کنٹرول ہیں، ان کے ساتھ والے کرب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ منصب حساسیت کی انتہاؤں کا غماز ہے، شریک کا کرب بھی درویش کا درد بنتا ہے، مگر دونوں بے بس ہو جاتے ہیں۔
رابعہ نے درویش کا جملہ پڑھا تو اچھا لگا کہ وہ خوددار ہے، مغرور نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ اسے مغرور سمجھا جاتا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا۔ انسان کے الفاظ اس کا پردہ ہوتے ہیں، اب قاری یا سامع پہ ہے کہ ان پہ لفظوں کا پردہ اٹھتا ہے یا نہیں۔ درویش پہ یہ در واہ ہو جانا اس لیے آسان تھا کہ وہ نفسیات دان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، درویش بھی ہے۔ رابعہ کو منصور حلاج اور شبلی کا واقعہ یاد آ گیا۔ لوگوں نے آپ کو حلاج کو سنسار کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ نہایت خاموشی سے برداشت کرتے رہے، لیکن جب شبلی نے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا مارا تو آپ کے منہ سے آہ کیوں نکل گئی۔ فرمایا کہ پتھر مارنے والے تو میری حقیقت سے نا واقف ہیں، لیکن شبلی کو ڈھیلا اس لیے نہیں مارنا چاہیے تھا کہ وہ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو درویش اگر رموز درویشی سے ناآشنا ہوتا تو رابعہ مغرور ہی سمجھی جاتی۔ رابعہ درد کے پل صراط سے گزر کر جس زندگی میں قدم رکھ چکی ہے، وہاں راز اور بھید کی ایک عجب دنیا ہے، جو کبھی درویشوں، فقیروں، صوفیوں کو مضطرب خود کرتی ہے تو کبھی مستی امن میں لے جاتی ہے۔ درویش کا یہ 42واں خط آج رابعہ کے سے اسلوب میں ہے۔ درویش نے رابعہ کی جس خود اعتمادی کا اعتبار کیا ہے اور جن نکات کا احترام کیا ہے، رابعہ کے لیے اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے اور آخر کار اعتراف کرتی ہے کہ یہ خود اعتمادی اور دانائی اس کو وراثت میں ملی ہے۔ اے درویش، یہاں سچ میں مرد اور عورت کا تعلق افسردہ کر دینے والا ہے۔ اس لیے رابعہ اس روایت سے بیزار ہے کہ اس روایتی ذہنیت کا نہ تو تعلیم کچھ بگاڑ سکی، نہ ڈگریاں، نہ سیلف گرومنگ اور میکنگ کی ٹریننگ، لیکن رابعہ کا خیال ہے اسے کوئی بدل سکتا ہے تو ماں کی گود اور سوچ ہے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماں شعوری و لاشعوری طور پہ لبرل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ اس کی سماجی مجبوری ہے۔ لیکن جوں ہی وہ بیٹے کی ماں بنتی ہے، یعنی دنیا کی زینت اس کی گود میں آتی ہے، اس کی سوچ یکسر روایتی ہو جاتی ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد روتا نہیں ہے، مرد عورت کا حاکم ہے، تکبر ہی مرد کا حسن ہے، مرد کی عزت داغدار نہیں ہوتی، مرد بوڑھا نہیں ہوتا، مرد آزاد ہے، مرد آخر مرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب جذباتی حربے مرد کو انسانیت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے فطری جذبات کے اظہار سے قاصر ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی حد تک بے حس اور ظالم ہو جاتا ہے اور اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ پھر ہم مرد کے ظلم کا شکوہ کرتے ہیں۔ مرد کو فطری جذبات کے اظہار کو فطری عمل سمجھنا چاہیے۔ اسے بھی رونا آتا ہے، اسے بھی کوئی کاندھا چاہیے، اس پہ بھی کمزور لمحے حملہ آور ہوتے ہیں، اس لمحے اسے بھی کوئی محافظ ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو اس سب کو اپنے ظرف کے سمندر میں جذب کر لے اور وہ پھر سے زندگی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دے۔ مرد کو پہلے انسان بننا یا بنانا ہے، اس کے بعد ہی کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے۔ عسکر ندیم سید صاحب ہمیں جی یونیورسٹی میں افسانہ اور ناول پڑھاتے تھے۔ جب کبھی کوئی دکھی کر دینے والا کردار آتا تو ہمیشہ ان کا ایک جملہ ہوتا: مرد ہمیشہ گند اپنے ساتھ گھر میں لاتا ہے۔ انہوں نے کبھی عورت کا لفظ اس حوالے سے استعمال نہیں کیا۔ آج رابعہ اس بات کو سمجھ چکی ہے۔ ہم بیٹی کی تربیت گناہوں، ثواب اور عزت کی سولی پہ کرتے ہیں، اسے بھی فطرت سے دور ہی رکھتے ہیں۔ اسے ہم خود روایتی مرد کا تصور دیتے ہیں تاکہ اس کا روایتی مرد کے ساتھ جینا آسان ہو جائے، وہ اس سوچ میں ڈھل جائے اور بغاوت نہ کرے۔ یہ ہمارا لاشعوری خوف ہے، اور بیٹے کی تربیت بھی روایتی مرد فارمولے پہ کرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس میں مفاد تربیت کرنے والوں کا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یوں یہ سلسلہ گلوبل ویلیج کے دور میں بھی جاری و ساری ہے۔ اگر اسے درست نہ کیا گیا تو آنے والا وقت انقلاب کے نام پہ روایت کو یوں توڑے گا کہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔
کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب کسی بھی طرح کے ظلم کی انتہا ہوتی ہے کوئی ان نون لیڈر اچانک ابھرتا ہے اور ظلم کی بنیاد پر تاریخ کا ہیرو بن جاتا ہے۔ یوں کوئی بھی انقلاب اپنے انجام کو پہنچ کر نئی دنیا کو جنم دیتا ہے جہاں پھر سے امن اور محبت کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ امن کی فاختائیں آزاد کی جاتی ہیں لیکن جوں جوں تباہی پھر سے طاقت میں بدلتی ہے ایک نئی ظالم تحریک سر اٹھا لیتی ہے۔ یہی سرکشی انسانی فطرت کا حصہ ہے جس پہ قابو پا لینا اور جس کی خود تربیتی ہی انسان کی معراج ہے۔ تنہائی انسان کو احساس دیتی ہے۔ ہم یہاں ایشیائی سماج کے پھیلے ہوئے پنجوں میں لمحہ بھر کو تنہا نہیں ہو پاتے، لہٰذا احساس سوچ اضطراب بن کر لڑائی جھگڑوں، غلط فہمیوں، غلط بیانیوں، سیاست چالیوں میں مگن ہو کر اپنا لاشعوری کے تھارسس کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس سے دوریاں، نفرتیں، کدورتیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے دن میں ہمیں کیلولا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بنا انسان تھک جاتا ہے، جسم اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر پاتا، سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور زندگی بوجھ بنتی چلی جاتی ہے۔ آج سائنس یہ حقیقت ثابت کر چکی ہے۔ یوں ہی ہماری زندگی کو بھی وقتاً فوقتاً کیلولا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر سہولت اپنی زندگی کو خود نہ دے تو فطرت اسے بیماری کی صورت یا کسی ذہنی عارضہ کی صورت بدل لیتی ہے۔ چھوٹی سی رات بھی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، تنہا ہو رہی ہے، کیلولا کر رہی ہے کہ اسے ایک فن کو جنم دینا ہے۔ رابعہ 7 سمندر پار، کئی کائناتوں کے اس پار ایک درویش کو کہتی ہے کہ لوگوں سے کہو خود سے باتیں کیا کریں۔ رابعہ بھی رات کو خود سے باتیں کرتی ہے اور اپنے اللہ سے بھی، کیونکہ انسان کو ایک ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رابعہ نے سب سے حسین ساتھی اس اندیکھی ہستی کو ہی پایا ہے جو چھوڑتا نہیں، رو لو تو روکتا بھی نہیں، کچھ کہنا چاہو تو خاموشی سے سن بھی لیتا ہے اور سن کر جواب بھی دیتا ہے، اپنی ہی بنائی کائنات کی پتلیوں کی بھی توقیری نہیں کرتا، دل کی ڈھارس بھی بنتا ہے اور تن من کو روشن بھی کر دیتا ہے۔ کیا یقین، سکون، امید کی روشنی سے بڑی کوئی زندگی ہے؟ رابعہ کے خیال میں نہیں ہے۔ رابعہ تنہا نہیں ہے، ایک زندگی اس کے ساتھ ہے جو اسے پھر سے تھام لیتی ہے کہ وہ سچ میں کچھ دیے بنا کچھ لے نہیں لیتا۔ ہمیں بس ملے ہوئے پہ قناعت کرنی ہے، کیونکہ وقت ثابت کر دیتا ہے کہ ہر نئی ملنے والی شے پہلی موجود چیز سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ فطرت اسی کا نام ہے، یہی فطرت کا حسن اور ارتقا ہے۔ صبح کاذب بخیر یا درویش۔